الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی معزز سامعین اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے عزیز نوجوان اور پیارے بچوں، شعبان کی آج 28 تاریخ ہے۔ ایک دو روز کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی نہ جانے کیا کیا رحمتیں بندوں کی طرف مبذول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو کن کن رحمتوں سے اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ خاص اعمال ہیں جن کو اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں، کہ روزے کے بارے میں جانتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، اور الحمدللہ اکثر و بیشتر لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھتے بھی ہیں۔ تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو تراویح کے نماز میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر دو ہی کام ہے کہ روزہ رکھ لو اور رات میں تراویح پڑھ لو، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ دو کام یقیناً خصوصیت کے حامل ہے، رمضان کے اہم عبادتوں میں سے ہے، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ میری عبادت کرے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، خاص کر وہ لوگ جو نئی تہذیب کو ماننے والے ہیں، روشن مزاج لوگ ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کے لیے تو فرشتے بہتر تھے، وہ دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی سوال فرشتوں نے بھی کیا تھا جب اللہ نے کہا تھا فرشتوں کے سامنے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں حضرت انسان کو نائب اور خلیفہ بنا کر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار عالم کیا آپ ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں خونریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر عبادت پیدا کرنے کا مقصد ہے تو دن رات ہم لوگ آپ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی سوال آج کل بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرشتے دن رات کر رہے ہیں، لیکن فرشتوں کی عبادت کی نوعیت اب بالکل ہی الگ ہے۔ فرشتوں جو عبادت کر رہے ہیں اس کے مزاج میں ان کے خلاف کرنے کا امکان نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے گناہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، اس لیے اگر وہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں ان کا عبادت کرنا یہ کمال نہیں ہے، اسی لیے فرشتوں کی عبادت پر اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک انسان ہے جس کو آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آنکھ میں روشنی نہیں ہے۔ اب اگر وہ انسان پوری زندگی فلم نہیں دیکھتا، پوری زندگی ٹی وی نہیں دیکھتا، پوری زندگی کسی غیر محرم عورت پر نظر نہیں ڈالتا، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔
ایک انسان وہ ہے جس کی آنکھ ٹھیک ٹھاک ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، دیکھ سکتا ہے، وہ جب جو چیز چاہے اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا، لیکن جب بھی اس کے دل کے اندر غیر محرم کی تصویر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی، ساتھ میں اللہ کے ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ نظر کو جھکا لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو گناہ سے تو پہلا انسان بھی بچا ہے، دوسرا بھی بچا ہے، لیکن پہلے کے بچنے میں کوئی کمال نہیں، کیونکہ اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور دوسرے جو گناہ سے بچا اس کے اندر صلاحیت تھی، گناہ کر سکتا تھا لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کیا، اس کے اندر کمال ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس عبادت کی کیفیت فرشتوں میں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یقیناً فرشتے دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی۔ اب اگر ایک فرشتہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ لے، کھانا نہ کھائے اور دن رات اللہ کے سجدوں میں لگا رہے تو اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جو تمام ضرورتوں کو لے کر دنیا میں آیا ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اس کے اندر نفسانی خواہشات بھی جاگتے ہیں۔ اب وہ انسان اللہ کی ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کے حکم ماننے کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں بھوکا رہتا ہے، تو ان کے لیے کمال ہے۔ انسان کتنا ہی اونچا مقام پر چلا جائے وہ کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ سب سے اونچا مقام نبوت کا مقام ہوتا ہے، لیکن نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ بھی کھانے پینے سے نہیں بچ سکتا۔ یہی ہے کہ کفار مکہ کا اعتراض ہوتا تھا جب اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میں رسول ہوں، میری بات مان لو، تو کفار مکہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی گھومتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں رسول بھی ہوں۔ یعنی کہ رسول کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ تو ایک انسان ہے جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی۔ اب انسان اللہ کی ڈر کی وجہ سے اپنے کان کو غلط چیز سننے سے بچا لیتا ہے، اپنی آنکھ کو غلط جگہ پڑھنے سے بچا لیتا ہے، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس کا یہ کرنا کمال ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو فرشتوں کے بس میں نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ایک فتنہ پیش آیا تھا زلیخا کے مقابلے میں، ہر مسلمان اسے جانتا ہے۔ 12ویں پارے میں اللہ نے بہت تفصیل سے یوسف علیہ السلام کے قصہ بیان کیا ہے۔ وقت کا ملکہ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی گناہ کا خیال آیا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ گئے۔ ان کا یہ کرنا کمال تھا۔ اب ذرا سوچئے، اگر یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر، یوسف علیہ السلام کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہوتی، گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو 1000 بار بھی اگر زلیخا بلا لے تو یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ جاتے۔ ان کا بچنا کوئی کمال نہیں تھا۔ کمال تو یہ تھا کہ گناہ کر سکتے تھے، ماحول سازگار ہے، بند کمرہ ہے، وقت کی ملکہ گناہوں کی دعوت دے رہی ہے، لیکن ایسے وقت میں اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوا اور کہا معاذ اللہ، میں ایسے کام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ کرنا کمال ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ بات وہیں پلٹتی ہے، جب اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اب اگر اللہ صبح سے لے کر شام تک انسان کو کہتا سجدے میں پڑے رہو، دنیا کا کوئی کام کاج نہ کرو، تو اللہ کا یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کے ارشاد ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں سے جان بھی خرید لیا ہے، ان کا مال بھی خرید لیا ہے، بدلے میں اسے جنت دے دیا۔ یعنی ہماری جان یہ بکا ہوا مال ہے، خریدار خود اللہ ہے، اللہ نے ہمارا جان خرید رکھا ہے، بدلے میں جنت دے گا۔
اب ذرا سوچئے، ایک انسان اگر آپ کی جان کو خرید لیا ہے، اگر وہی اللہ اگر آپ کو کہہ دے صبح سے لے کر شام تک سجدے میں لگے رہو، تمہیں دنیا کے کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یقیناً یہ حکم ان کا انصاف کے مطابق ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اللہ پر، ہماری جان کو خرید بھی لیا ہے، پھر ہمیں جان واپس بھی کر دیا ہے، ہمیں مال و دولت بھی دیا، اور کہا کھاؤ پیو جو چاہو کرو، بس دن میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لینا اور فنا گناہوں سے بچ جانا۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل و کرم ہے انسان کے اوپر۔ اللہ نے جان مال خرید کر ہمیں واپس کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ گناہوں سے بچ جانا اور اپنے مقصد تخلیق کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ جب انسان کو یہ سب کرنے کی اجازت دی جائے گی، جب انسان دنیا میں جائے گا کام دھندے میں پھنس جائے گا، تجارت میں، زراعت میں، کھیتی باڑی میں، کاروبار میں لگے گا، اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے اور ان کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے وہ مقصد ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کے لیے کچھ اوقات مقرر کیے ہیں اور انہی میں سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں آ کر کے بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، مقصد تخلیق کی عبادت ہے۔ یہ مہینہ آ کر کے ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں تم صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں صرف تجارت کاروبار کے لیے نہیں آئے، بلکہ 11 مہینے تم دنیا میں لگے رہے، تمہارے دل پر غفلت کے پردے پڑ گئے، تم سے زبان سے جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے اور غیبت کرتے رہے۔ اس ایک مہینے میں اپنے مقصد کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو اور اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو۔ اس کام کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو اکثر تمام کاموں سے فارغ کر کے اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس کام کی طرف لوٹنے کی طرف دھیان دینا ہے اور وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، جس کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ 11 مہینے تم جو کچھ کیے، تم سے بہت سارے گناہ ہوئے، تم نے بہت سے لوگوں کو جھوٹ بولا ہوگا، بہت سے لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہوگا، ان تمام کاموں کو زندگی سے مٹانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ تم دن میں روزے رکھو، رات میں تراویح میں نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو راضی کر لو اور پیچھے 11 مہینے جتنے تم سے پاپ ہو گئے ان تمام پاپ کو دھو ڈالو۔ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں رمضان دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے دنیا میں کوئی بھی گاڑی استعمال کرتے، کوئی بھی مشین ہو، زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے سروس کی ضرورت پڑتی ہے، سروسنگ کرانی پڑتی ہے۔ اللہ نے انسان کی سروسنگ کے لیے رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ اس مہینے میں اپنے اعمال کے ذریعے زندگی کے اندر سروس کرو، ایک نئی زندگی کا یہاں سے آغاز شروع کرو۔ تو رمضان کا اصل مقصد اللہ نے ہمیں یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس میں آ کر کے اپنے مقصد تخلیق کو پہچانیں، اللہ نے اصل کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور ہم مقصد سے کتنا دور ہٹ چکے ہیں۔ اس مہینے میں سب سے اہم کام ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، یہ رکھنا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھ لینا صرف کمال نہیں ہے، نماز پڑھ لینا صرف کمال نہیں ہے، ذکر و اذکار کر لینا یہ صرف کمال نہیں ہے، ان میں ایک بہت اہم کام ہے جس کو طرف توجہ دینی ہے۔ اگر ایک انسان رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھا، بہت زیادہ نفلی تلاوت قرآن نہیں کیا، بہت زیادہ ذکر و اذکار نہیں کیا، لیکن اگر اس ایک مہینہ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے گزار لیا، اس ایک مہینہ کو اللہ کے نافرمانی سے بچ کر کے گزار لیا، تو وہ انسان قابل مبارکباد ہے۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا اور نفسانی خواہشات سے بچنا، ان 3 چیزوں کو روزہ کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، رمضان کے علاوہ دنوں میں کھانا کھانا بھی حلال ہے، پانی پینا بھی حلال ہے، میاں بیوی کا آپس میں ملنا بھی حلال ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ 3 چیزوں حرام ہو جاتی ہے، جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہو گئی۔ اب ایک انسان روزہ رکھتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پانی نہیں پیتا، بیوی سے نہیں ملتا، یعنی جو جائز کام تھا اب وہ نہیں کرتا ہے، لیکن جو پہلے سے حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، رشوت لینا حرام، سود کرنا حرام،
سود کھانا حرام، دھوکہ دینا حرام۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک انسان روزہ رکھتا ہے، جو چیزیں پہلے حلال تھی وہ حرام کر لیتا اپنے اوپر، لیکن جو پہلے حرام تھی وہ اب تک کر رہا ہے۔ ایسے روزہ رکھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا، ایک انسان روزہ رکھتا ہے لیکن حرام کام سے نہیں بچتا، ایسے روزے کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے روزے کا اللہ کے نزدیک اگر مسئلے کے اعتبار سے دیکھیں، کسی مفتی سے جا کر پوچھیں کہ میں نے روزے رکھ کر غیبت کر لی، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو وہ مفتی صاحب بتائیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس روزے پر کوئی ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ دن بھر مزدوری کر لیں، محنت کر لیں، شام میں آپ کو کوئی مزدوری نہ دی جائے، آپ کو کتنا افسوس ہوگا۔ یعنی رمضان میں پورا مہینہ ہم روزہ رکھیں، رات میں تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھیں، لیکن غلطیوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، ایسے روزے پر اللہ تعالیٰ کیا ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ روزے کے ذریعے اللہ تقویٰ کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اب زندگی کے مرحلے میں گناہ کا مرحلہ سامنے آتا ہے، گناہ کا موقع ہاتھ آتا ہے، ایسے موقع پر وہ گناہ کر لے، دنیا کی کوئی نگاہ اسے نہیں دیکھے گی، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، یہ سوچ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس روزے کے ذریعے، رمضان المبارک کے ذریعے یہ تقویٰ کی ٹریننگ انسان کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ کیسے؟ وہ ذرا سمجھیے۔ ایک نمبر کا جواری ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، گناہگار ہو، فاسق ہو، رمضان میں جب وہ بندہ روزہ رکھتا ہے، جون جولائی کی سخت دھوپ ہو، 12-1 بجے سخت اسے پیاس لگ رہی ہو، پیاس کی وجہ سے حلق سوکھ رہا ہے، بند کمرے میں وہ انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، روم کے دروازہ لاک ہے، اگر وہ انسان بند کمرے میں پانی پی لے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، شام میں جا کر کے افطاری لوگوں کے ساتھ کر لے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ روزہ نہیں، روزہ توڑا ہے، یعنی لوگ سمجھیں گے روزہ رکھا ہے۔ لیکن کتنا ہی گناہگار انسان ہو، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو بند کمرے میں بھی وہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ کوئی دیکھنے والا وہاں پر نہیں ہے، پانی پی لے گا، شام میں افطاری کر لے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی وہ پانی نہیں پیتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ پورے مہینہ دلواتے ہیں تاکہ جب تمہارے پورے مہینے کے اندر یہ یاد تازہ ہو جائے، اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا، تم دنیا کے کاروبار میں لگ جاؤ اور زندگی کے کسی مرحلے میں گناہ کا وقت ہاتھ آ جائے، ایسے وقت میں بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اصل رمضان اسی لیے آتا ہے ہم اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے، اور مقصد تخلیق کو پہچانے کے لیے تقویٰ کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور تقویٰ کی ٹریننگ کے لیے اللہ نے رمضان کو خوبصورت مہینہ رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کے آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔